گال پہ اس کے دل کا نشان ہے۔ کس نمبر 1، چھنوں کی آنکھ میں ایک نشہ ہے، گال پہ اس کے دل کا نشان ہے، اس پہ پھر اس کی حیا ہے، اور دل لے لیا ہے یہ دل بولے۔ فرحاد آنکھیں بند کیے گانا سننے کی ساتھ ساتھ گنا بھی رہا تھا، اور فرحاد نکمے ناہجار کہیں کہ باہر نکل، اور تیری فرحاد کی زبان کو فوراً بریک لگی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھوں میں بٹن دبا کر اسپیکر کی زبان کو بھی بریک لگا دی۔ یہ ابا حضور کو بھی ابھی حاضر ہونا تھا، سارے گانے کا مزہ کرکرا کر کے رکھ دیا۔ قسم سے وہ چپل پہنتا ہوا باہر آیا۔ ابا حضور صحن میں سامنے لاٹھی سجائے کرسی پر تشریف فرمائے تھے۔ جی ابا، آپ نے بلایا؟ ارے رضیہ بیگم، یہ کیا اولاد پیدا کر دی ہے تم نے، نہ کام کی ہے نہ کاج کی۔ ابا حضور یعنی زید صاحب رضیہ بیگم سے بولے، یعنی سیدھے اور سادہ لفظوں میں اسے لائق اور نکما قرار دیا جا رہا تھا، جو کہ اسے پہلے سے ہی معلوم، اور یہ دو لفظ تو اسے بچپن سے ہی حفظ ہو چکے تھے۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں ابا حضور اس کے معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ سب کہنے کی زحمت کرتے تھے۔ رضیہ بیگم کو تو آئے روز اس کے الٹے سیدھے کارناموں کی وجہ سے زید صاحب سے باتیں سننی پڑتی تھی۔ تم بس یہ بتاؤ مجھے کہ اب کیا میں آئے دن محلے والوں سے تمہاری شکایتیں سنتا رہوں گا؟ گھر میں سارا دن ویلے بیٹھ کر کیا ایک کے بعد دوسری شرارتوں کا سوچتے رہتے ہو؟ فرحاد نے 11 سالہ مومن کی طرف ایک دم غصے سے دیکھا کہ کہیں اس نے تو کوئی شکایت نہیں لگا ڈالی اس کی۔ فرحاد بھائی، میں نے ابا کو بالکل بھی نہیں بتایا کہ آپ آج بھی سریہ خالہ کے دروازے کی کنڈی لگا کر بھاگ گئے تھے۔ مومن نے معصومیت سے کہا۔ اوے مومن کے بچے، چپ کر! فرحاد نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے چپ کرنے کا کہا۔ ابے او گدھے، جب پہلے نہیں بتایا تو اب بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرحاد نے دل میں مومن کو کوسا۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ یہ کیا کہہ رہا ہے مومن؟ تم نے آج بھی سریہ کے دروازے کی کنڈی لگا دی؟ ارے نہیں ابا، اس کا تو پتہ نہیں، آپ کو فضول بولتا ہے، جھوٹ ہے یہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ فرحاد نے اپنی طرف سے سچا بننا چاہا، مگر وہ زید صاحب بھی کیا کیا جو اس کی کسی بات کا یقین کر لیں۔ فرحاد، میرے صبر کا اور امتحان مت لو، گھر سے نکلو باہر اور کوئی کام دھندہ ڈھونڈو۔ گدھے جتنے ہو گئے ہو، مگر عقل نہ جانے کب آئے گی تمہیں۔ رضیہ بیگم، تم نے اسے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے۔ اب جلدی سے کہنا تھا کہ کھانا لگاؤ، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ ایک تو تم کھانا بنانے میں اتنی دیر لگاتی ہو، میں ہاتھ منہ دھونے جا رہا ہوں، میرے آنے تک کھانا لگا ہو۔ زید صاحب اپنی لاٹھی سنبھالے نل کی طرف چل دیے، جبکہ فرحاد مومن کو ایک چوباٹ لگاتا صحن میں لگے درخت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اف، ایک تو نہ جانے یہ امرود بھی کب لگیں گے، ابا کی باتوں نے تو دماغ گھما کر رکھ دیا ہے، اب تو یہ کام بھی نہیں کر رہا۔ فرحاد نے امرود کے درخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اکا دکا ننھے منھے امرود لگے ہوئے تھے۔ فرحاد، تیرے ابا اگر تجھ پہ غصہ کرتے ہیں تو تیرے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں، تیری غلط حرکتوں پر ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی باتوں کو سمجھ جا اور مان لے ان کا کہنا۔ ڈھونڈو کوئی کام اور چل اب آجا کہ کھانا کھا تو کہا لے۔ رضیہ بیگم نے اسے کھانے کے لیے بلایا۔ اماں، میں نہیں کھانا کھا رہا، آپ ہی کھائیں اپنے شور نامدار کے ساتھ، میں جا رہا ہوں۔ ارے تو کہاں چل دیا؟ چھت پر، ایک تو اس لڑکے کو چھت کے علاوہ کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ارے اماں، چھت کا تو بس بہانہ دکھائی دیا ہے تو اسے اپنی باجی شیریں کے علاوہ وہ کچھ نہیں دیتا۔ مومن نے انہیں اصل بات بتائی۔ چل بس کر، تو بھی یہ لائنیں مارنا، کاپی پر آ کے کھانا کھا لے۔ رضیہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اسے بھی کھانے کا سنا دیا۔ اماں اسے لائنیں مارنا نہیں بلکہ ڈرائنگ کرنا کہتے ہیں۔ چل جو بھی کہتے ہیں اسے چھوڑو، بس یہیں اور آ کے کھانا کھا لو۔ آیا اماں، میں بھی ہاتھ دھو کے
مومن اپنا سر ہی سہلاتا جس پر فرحاد نے کس کے تھپڑ مارا تھا ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گیا۔ فرحاد نے چھت پر آتے ہی ساتھ والے گھر میں جھانکا۔ وہ صحن میں بیٹھی بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ فرحاد نے جیب سے رکا نکال کر اس کی طرف پھینکا اور خود دیوار سے نیچے ہو کر چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد سر اونچا کر کے نیچے دیکھا تو وہ رکا کھولے بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے فرحاد کی ٹوٹی پھوٹی لکھائی سمجھ میں آتی بھی تھی یا نہیں۔ شیرے کی طرح میٹھی میری شیریں، اور میں تمہارا دیوانہ یعنی فرحاد، ہر بار کی طرح آج بھی تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بھی ٹیوشن پڑھا دو۔ امتحان عشق میں بدقسمتی سے سپلی ہے، پاس کروا دو جناب۔ شیریں نے رکا پڑھ کر سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو فرحاد فوراً ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پاس پڑے شاپر سے باجرہ ہاتھ میں لیے کبوتروں کو ڈالنے لگا۔ ابے اوئے، یہ کیا تو نے لگا رکھی ہے؟ اتنا بھی معلوم نہیں کہ کبوتروں کو نہیں بلکہ مرغیوں کو بلانے کے لیے کرتے ہیں، بے وقوف کہیں کے۔ تھینکس فار واچنگ دس ایپیسوڈ۔ اگر یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند ہے تو اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس کا نیکسٹ پارٹ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو پلیز زیادہ سے زیادہ اپنی دوستوں میں شیئر کریے گا تاکہ اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ایپیسوڈ بیکاز شیئرنگ از